بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تو ساری دنیا کے لیے بہت ہی مبارک دن تھا۔ دنیا کی ساری چیز کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رحمت کا ذریعہ تھا۔ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ اس سے بڑھ کر کے دنیا کو کوئی اور خوشی نہیں مل سکتی تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی، دنیا کو سب سے زیادہ اسی دن خوشی ملی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدائش کی تاریخ میں کرتے کیا تھے، ان کے زندگی میں کیا تھا، یعنی وہ اپنی زندگی میں کیا کام کرتے تھے اپنی پیدائش کے دن میں۔ تو دیکھیے، ہمارے پاس ایک حدیث ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، آپ پیر کے روز روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اس وجہ سے اس دن روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش کا دن ہے۔ اور یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ روزہ اور خوشی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ عید الاضحیٰ کے دن کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، عید الفطر کے دن کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، یعنی خوشی اور روزہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے، کسی کا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے اور امتحان میں پاس ہونے کے بعد اس کا باپ کہے کہ میرا بچہ امتحان میں پاس ہوا ہے، اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ تو بہت بڑی بے وقوفی، اسے لوگ بے وقوفی کہیں گے، اس لیے کہ خوشی میں کھانا چھوڑا نہیں جاتا ہے بلکہ کھانا کھایا پیا جاتا ہے۔ تو اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوم پیدائش کے دن میں خوشی نہیں منایا بلکہ پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے آج کل جو ہم لوگ 12 ربیع الاول مناتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو عید میلاد النبی کا پروگرام رکھتے ہیں، لوگ جلسہ سیرت النبی کا پروگرام، جلوس نکالتے ہیں۔ تو یہاں دیکھنا یہ ہے کہ نبی نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ اگر نبی نے وہ کام کیا ہے اپنی زندگی میں تو یہ تو ہمارے لیے پھر تو ثواب کا کام ہو جائے گا، لیکن اگر نبی نے نہیں کیا اور نہ صحابہ کرام نے کیا ہے تو یہ چیز پھر ہمارے لیے بدعت بن جائے گا، اس لیے کہ یہ شریعت کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ عید جو ہے، کوئی بھی تہوار، وہ کوئی بھی جو تہوار ہے وہ شریعت سے ملتا ہے، دین سے جا کر کے ملتا ہے۔ جیسے مسلمان کے یہاں عید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ دونوں چیز جو ہمیں ملا ہے یہ ہمیں دین سے ملا ہے، یہ ہمارا ایک دین کا ایک حصہ ہے، شریعت کا ایک حصہ ہے۔ اس دن ہمیں خوشی منانا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی تہوار ہے وہ تہوار نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم اس تاریخ کو عید منا رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو عید نہیں منایا تھا، اور نہ ان کے تمام صحابہ کرام نے بھی اس تاریخ کو عید نہیں منایا، 12 ربیع الاول کی تاریخ کو۔ مثال کے طور پر لے لیجئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہوئی تھی، انہوں نے بھی نہ اس دن عید منایا، اور پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آ جائیے، ان کے دور خلافت میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، انہوں نے بھی اس تاریخ میں
نہ عید میلاد النبی کا پروگرام رکھا، نہ جلسہ سیرت النبی کا پروگرام رکھا، نہ جلوس نکلوایا، نہ اور اس طرح کا جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ چلے جائیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، ان کے بھی دور خلافت میں یہ کام نہیں ہوا، نہ عید منایا گیا اس تاریخ کو، نہ اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگایا گیا۔ اور اس کے آگے چلیے، پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 19 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، لیکن انہوں نے بھی نہیں منایا اس تاریخ کو خوشی، اس تاریخ کو کسی طرح کا کوئی پروگرام نہیں منایا۔ تو یہ چیز جو ہے صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے ہی نہیں کہ وہ اس تاریخ کو خوشی منائے تھے یا کہ کوئی اس طرح کا پروگرام، دینی پروگرام کرواتے تھے۔ بات اصل یہ ہے کہ اس تاریخ میں جو ابھی جو ہم سب کر رہے ہیں، جیسے عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، عید میلاد النبی کا خوشیاں منا رہے ہیں، جلسہ کروا رہے ہیں، اور یہ جو ہے ہم شریعت سمجھ کر کے کر رہے ہیں، یہ شریعت کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ جو چیز دین میں، شریعت میں کوئی نیا کام آ جائے اور وہ شریعت کا حصہ بن جائے تو یہ چیز بدعت ہو جائے گا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور پھر اس کے بعد وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو اس بدعت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اسے ایجاد کیا ہے۔ اس سے بچنا ہمارے لیے بالکل لازم، ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ مسلمان لوگ بھی تو اب عید اور عید الاضحیٰ یہ 2 دن خوشی کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، تو پھر 15 اگست کو کیوں خوشی مناتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، آپ اس بات کو یہ سمجھیں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم جو جیسے مثال کے طور پر 12 ربیع الاول جو ہم منا رہے ہیں اور اس میں خوشیاں منا رہے ہیں، اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں کہ اس تاریخ کو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں، اور پیدائش کی وجہ سے ہم سب عید میلاد النبی کا پروگرام رکھتے ہیں، یا جلسہ سیرت النبی کا پروگرام رکھتے ہیں، یا جلسہ جلوس نکالتے ہیں۔ یہ سارا کام جو کر رہے ہیں ہم سب، یہ ایک شریعت کو سمجھ کر کے کر رہے ہیں، شریعت کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اور وہاں پر جو ہم یوم آزادی کا جو ہم جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ شریعت سمجھ کر کے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا دیش، ہم اپنے دیش کی وجہ سے اس دن خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا دیش اس دن آزاد ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ دین کو سمجھ کر کے نہیں خوشیاں مناتے ہیں 15 اگست کو، بلکہ دیش کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ اگر ہم کوئی بھی نیا کام دین میں ایجاد کریں گے، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ جو ابھی حدیث پڑھایا کہ ہر بدعت، حدیث جو میں سنایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم ہے، تو بات اصل یہ ہے، بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا گناہ اللہ تعالی بنا توبہ کے معاف نہیں فرماتے ہیں۔ کوئی انسان چھوٹا چھوٹا گناہ کرے، اور چھوٹا گناہ جب ہو جائے تو انسان نیک کام جب کرتا ہے
تو اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب بڑا گناہ کرتا ہے تو بڑا گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، جب تک توبہ نہ کرے تو وہ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ گناہ جو ہم سب سے ہوا ہے آئندہ سے نہ کرنے کا پختہ ہم اپنے دلوں میں ارادہ رکھیں اور اس بدعت سے ہم بچیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔